بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو خوش نصیب بندہ روزانہ 7 مرتبہ اس کلمہ توحید کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 7 آسمانوں اور زمینوں کا روحانی نور عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی گفتگو کا محور ایک ایسا عظیم موضوع ہے جس کا تعلق براہ راست انسان کے قلب، روح اور پروردگار سے ہے۔ انسان دنیا میں ہمیشہ روشنی کا متلاشی رہتا ہے، کبھی مسکن کو چراغوں سے منور کرتا ہے تو کبھی گزرگاہوں کو اجالا بناتا ہے۔ تاہم دنیا کی ہر روشنی محدود اور فانی ہے، ہر چراغ کو بجھنا اور سورج کو غروب ہونا ہے، مگر اللہ ذوالجلال کا نور لازوال ہے جو تمام روشنیوں کا خالق ہے۔ اسی کے امر سے کائنات درخشاں و تابندہ ہے، دلوں میں ایمان کی شمع جلتی ہے، بصیرت بیدار ہوتی ہے اور انسان گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشن شاہراہ پر گامزن ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر نور کا منبع اور ہدایت کا مالک ہے، وہی تاریک دلوں کو ایمان کی روشنی بخشنے والا اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والا ہے۔ جب انسان اپنے قلب کو گناہوں سے آلودہ کر لیتا ہے، ناپاک کر لیتا ہے، تو اس کے اندر بے چینی، خوف، حسد اور مایوسی کی تاریکیاں جنم لیتی ہیں۔ لیکن جب یہی خطا کار سچے دل سے رب کی جانب رجوع کرتا ہے، نماز و تلاوت کا التزام کرتا ہے، درود و سلام اور کثرت سے استغفار کرتا ہے، تو اس کے قلب میں ایسی ملکوتی روشنی پیدا ہوتی ہے جسے دنیا کی کوئی دولت خرید نہیں سکتی۔ روزمرہ زندگی میں ہم اکثر مصائب کا شکار رہتے ہیں۔ کسی کو رزق کی تنگی ہے تو کوئی بیماری، قرض یا خاندانی تنازعات میں گھرا ہوا ہے۔ انسان ظاہری اسباب میں الجھ کر بسا اوقات اس حقیقی دربار کو فراموش کر بیٹھتا ہے، بھول جاتا ہے جہاں سے ہر مشکل کشائی ہوتی ہے، حاجت روائی ہوتی ہے، اور وہ دربار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہے۔ جب مومن سچے دل سے پروردگار کو پکارتا ہے، اپنے مالک کو یاد کرتا ہے، تو اللہ اس کے دل کو نور سے منور فرما دیتا ہے، صبر جمیل عطا فرماتا ہے اور غیب سے ایسی مدد فرماتا ہے، ایسی نصرت فرماتا ہے جہاں تک گمان کی بھی رسائی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ذکر، دعا، درود اور استغفار کو کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو محض ظاہری آنکھیں ہی نہیں بلکہ دل کی بینائی یعنی بصیرت بھی عطا کی ہے۔ ظاہری آنکھ مادی دنیا دیکھتی ہے، مگر دل کی آنکھ حق کو پہچانتی ہے۔ خوش نصیب افراد ذکر الہی کی برکت سے ان روحانی حقائق کو پا لیتے ہیں جو دنیاوی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ قرآن کائنات کی نشانیوں، سورج، چاند، ستاروں اور گردش لیل و نہار میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جب بندہ آسمان کی وسعتوں کو یا بارش کے قطروں کو دیکھتا ہے تو اسے رب کی قدرت و رحمت یاد آتی ہے، اور جب سینے میں حلاوت ایمانی محسوس کرتا ہے تو جان لیتا ہے کہ یہ حقیقی نور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ آج کے خاص عمل میں 7 کی عادت کا ذکر ہے۔ قرآن میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی تخلیق کا بیان دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ
اور محیط علم کے یقین کو پختہ کرنے کے لیے ہے۔ تاہم اصل نور محض تعداد گننے یا الفاظ کی گردان میں نہیں، بلکہ نیت کے اخلاص اور دل کی حضوری میں ہے۔ اگر کوئی ہزاروں مرتبہ تسبیح پڑھے مگر دل تکبر، کینہ، دھوکہ دہی اور حرام خوری میں مبتلا ہو تو اسے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ حقیقی ذکر انسان کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بناتا ہے اور استغفار سچی توبہ کی طرف راغب کرتا ہے۔ لہٰذا اس بابرکت عمل کا مقصد خالصتاً ذکر الہی کے ذریعے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ جس دل میں یاد خدا بسی ہو وہ کبھی ویران نہیں ہوتا۔ جو بندہ بار بار معافی مانگتا ہے اسے رحمت خداوندی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سورۃ النور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نور کی مثال طاق میں رکھے چراغ جیسی ہے جو شفاف شیشے میں درخشاں ستارے کی مانند چمکے۔ یہ نور علی نور ہے۔ یہ تمثیل سمجھاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت انسان کے لیے سراپا نور ہے۔ اسی طرح سورۃ الحدید میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسا نور عطا فرماتا ہے جس کی روشنی میں وہ چلتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں بھی ارشاد ہوا کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ ہم ایک انتہائی سادہ مگر بابرکت معمول پیش کر رہے ہیں جس کا مقصد رضائے الہی اور حصول برکت ہے۔ آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں مگر فرض نماز کے بعد کرنا افضل ہے۔ سب سے پہلے مکمل خلوص کے ساتھ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسے پڑھتے ہوئے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ سے رحمت کی امید رکھیں۔ پھر 21 مرتبہ آیت نور اللہ نور السماوات والارض تلاوت کریں اور عاجزی سے دعا مانگیں کہ اے میرے رب میرے قلب کو ایمان کے نور سے منور فرما اور میری زندگی کو ہدایت بخش۔ اس کو کرنے کے بعد یکسوئی کے ساتھ 7 مرتبہ یہ کلمہ توحید پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، بادشاہی اسی کی ہے، تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کلمہ توحید کا جامع اعلان ہے۔ لا الہ الا اللہ اس بات کا اقرار ہے کہ مشکل کشا صرف ایک ذات ہے۔ وحدہ لا شریک لہ دل سے شرک اور غیر اللہ کا خوف نکال دیتا ہے۔ لہ الملک یاد دلاتا ہے کہ حقیقی حکمرانی صرف رب ذوالجلال کی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ کے ذریعے بندہ ہر حال میں شکر گزار بنتا ہے اور وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کا ورد دل سے مایوسی ختم کر دیتا ہے، کیونکہ رب ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ اس ذکر کے بعد 33 مرتبہ سچے دل سے استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار محض الفاظ کی رٹ نہیں بلکہ گناہوں پر ندامت اور حقوق العباد کی ادائیگی کا نام ہے۔
اگر کسی کا حق مارا ہے تو لوٹائیں اور حرام کمائی ترک کریں، یہی سچی توبہ ہے۔ آخر میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اے اللہ میرے دل، آنکھوں، کانوں، دائیں بائیں، اوپر نیچے اور آگے پیچھے نور پیدا فرما اور اس نور کو میرے لیے اعظم بنا دے۔ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، بیماروں کو شفا دے، پریشان حالوں کی مشکلیں آسان کر، مقروضوں کے قرض ادا فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق اور بے اولادوں کو صالح اولاد نصیب فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور مرحومین کی قبروں کو منور کر دے۔ ہمیں ایسا نور دے جو روز محشر ہماری نجات کا ذریعہ بنے، آمین۔ ناظرین کرام، اللہ کا نور دراصل ہدایت اور رحمت کا نور ہے، جسے پانے کا راستہ قرآن، توبہ، ذکر، استغفار اور نیک اعمال ہیں۔ اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں اور ہر بھلائی کی امید اسی سے وابستہ رکھیں۔ دعا ہے اللہ ہمارا یہ سننا اور پڑھنا قبول فرمائیں۔ کمنٹس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔